سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ میں اچھی کرکٹ بھی کھیل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی ایجوکیشن بھی لے گیا اور اس کے ساتھ میں اب بزنس بھی کر رہا ہوں. ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ آنرز بھی کیا ہوا ہے. پھر میں نے آسٹریلیا میں انٹرنیشنل بزنس مارکیٹنگ MBA جو ہے وہ بھی کیا ہوا ہے. پھر میں نے ماسٹرز آف پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی ڈگری بھی ہے میرے پاس. 2-3 ایئرز سمجھ لیں کہ میں ریگولر پاکستان ٹیم کے کیمپ میں جاتا رہا. میں ایکچولی نوکنگ کرواتا تھا. تو جیسے کہ محمد یوسف کو میں نے نیٹ میں نوکنگ کروائی ہے, یاسر حمید ہوا کرتے تھے اس ٹائم, وہ تھے عمران فرت ہیں, توفیق عمر ہیں, شاہد افریدی ہیں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اسٹڈی ابروڈ میں جاؤں گا, اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا سکسیزفل پرسن بھی بنوں گا. ایک ٹائم آیا 6 منتھ کے بعد, تو پھر میرے پاس کانٹریکٹس آ گئے کافی کالجز کے, یونیورسٹیز کے, آسٹریلیا کے, اور آج الحمدللہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے پہ بلیو کرتے ہیں. کچھ ہوتے دن جو بہت دنوں میں ترقی کرتے ہیں. I'm one of them. میرا ایک ڈریم تھا کہ میں نے ایک بہت ماڈرن اور ایک لگژری اور ایک لیوش گھر بنانا ہے. میرا ایک پلان بنا کہ میں اپنا خود گھر بناؤں گا, کیونکہ میرے پاس آئیڈیاز تھے. اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کتنا اچھا گھر بن جائے گا, لیکن یہ بہت آؤٹ کلاس بن گیا. کوئی انٹیریئر ڈیزائنر اس کے اندر نہیں ہے. میں سارا اس کو خود لک آفٹر کیا اور خود اس کی ڈیزائننگ میں نے خود دی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں اگر کسی اور کو کانٹریکٹ بھی دوں گا تو شاید مجھے وہ رزلٹ نہیں دے پائے جو میں خود اس کو لے. السلام علیکم ناظرین, لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان مطاہر گل لاہوری. آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہا ہوں جو کہ نکلے تھے کرکٹر بننے, لیکن انہوں نے بزنس کی دنیا میں اچھا خاصا نام کما لیا. سننے میں آیا کہ آسٹریلیا کے امیر ترین پاکستانی ینگسٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کی اتنی سکسیس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بے تحاشا ڈگریاں ان کے پاس ہے, ماشاءاللہ حافظ قرآن وہ ہیں, اور کرکٹ میں بھی اچھا خاصا نام ہے. تو ان سے جانیں گے ان کی کہانی, انہی کی زبانی. جی ناظرین, میرے ساتھ شیخ طاہر صاحب موجود ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. اور بس یہ ہے کہ سٹارٹنگ سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک ایجوکیشن بھی میرا بہت زیادہ رہا ہے, میرا انٹرسٹ رہا ہے کہ میں نے ایجوکیشن بھی اپنی نہیں چھوڑنی, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنا فوکس جو ہے وہ کرکٹ پہ ہی رکھتے ہیں, کیونکہ کرکٹ اٹ سیلف از اے فل ٹائم جاب. تو لیکن میرا یہ تھا کہ میں دونوں کو پیرالل لے کے چلا ہوں, اور اس کو لے کے چلنے کا جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ میں اچھی کرکٹ بھی کھیل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی ایجوکیشن بھی لے گیا, اور اس کے ساتھ میں اب بزنس بھی کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے ہمیں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی کرکٹرز ہیں, ان کو اپنی کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی ایجوکیشن پہ بھی بس فوکس کرنا چاہیے. کرکٹرز جو زیادہ تر میجورٹی ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, بس نارملی ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ آپ اپنی زبان سے بتائیں کون کون سی ڈگریز, اور سب سے بڑی بات حافظ قرآن ہے آپ. جی تھینک یو. میرے فادر کا بڑا ایک انٹرسٹ تھا کہ مجھے ایک ریلیجیس میرے پاس ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بولا, تو میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے بہت جلدی حفظ کر لیا تھا, مطلب 2 ایئرز میں یا 2.5 ایئرز میں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر میں FSC جب میں نے کیا, FSC کے ساتھ ساتھ پھر میں کرکٹ بھی اسٹارٹ کی. تو پھر یہ تھا کہ ایجوکیشن میں اگر دیکھا جائے تو پھر میں نے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ آنرز بھی کیا ہوا ہے. پھر میں نے آسٹریلیا میں انٹرنیشنل بزنس مارکیٹنگ MBA جو ہے وہ بھی کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ پھر میں نے ماسٹرز آف پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی ڈگری بھی ہے میرے پاس. تو میرا خیال کافی ایک ریزنیبل ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے میرا. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ, جب کسی بھی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں کرکٹر تھا, ابھی میں کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں, اور میں ایجوکیشن بھی میری اچھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جو بزنس ہے وہ بھی ایک ریزنیبل سورس میں کر رہا ہوں. اچھا, کرکٹ کو چھوڑ کر یہ اپنا بزنس کیسے کیا؟ اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے یا بس ایسے کرکٹ سے دل اٹھ گیا تھا؟ نہیں, دل نہیں اٹھا تھا. ایکچولی یہ ہو رہا تھا کہ جب میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کیمپ کرتا تھا, ریگولر کیمپ کرتا تھا, اور میں 2-3 ایئرز تک میں ریگولر کیمپ میں جاتا تھا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں جب بوب وولمر کوچ ہوا کرتے تھے. آئی تھنک بوب سے پہلے وقار یونس کوچ ہوا کرتے تھے. اس ٹائم بھی میں پاکستان ٹیم کے ساتھ 2-3 ایئرز سمجھ لیں کہ میں ریگولر پاکستان ٹیم کے کیمپ میں جاتا رہا. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب میں جاتا تھا تو میرا فوکس زیادہ کرکٹ پہ ہو گیا, جس کی وجہ سے پھر میں جب بھی پاکستان ٹیم کا کیمپ لگتا تھا تو میں نے ضرور جانا. اب اس کی وجہ سے پھر یہ تھا کہ میں ایکچولی نوکنگ کرواتا تھا. ہمارے NC کے اندر ایک سائڈ پہ ایک سیمیٹڈ وکٹ تھا, اس میں جب بھی کیمپ لگتا تھا تو جو بیٹسمین ہوا کرتے تھے نیٹ میں جانے سے پہلے نوکنگ کرتے, 10-15 بال جو ہے نا بیٹ پہ مارتے تھے تاکہ ایزی ہو جائے ان کو نیٹ میں جانا. تو جیسے کہ محمد یوسف کو میں نے نیٹ میں نوکنگ کروائی ہے, یاسر حمید ہوا کرتے تھے اس ٹائم, وہ تھے عمران فرت ہیں, توفیق عمر ہیں, اس کے علاوہ شاہد افریدی ہیں, ان کو بھی میں نے نوکنگ, ان کو تو خیر میں نے قذافی میں نوکنگ کی تھی. ان کا یہ تھا کہ میں محمد یوسف اور ویسٹ انڈیز آیا ہوتا پاکستان, تو محمد یوسف اور شاہد افریدی ایک ہی مطلب نیٹ میں کر رہے تھے, پریکٹس کر رہے تھے. تو مجھے
میں پہلے بولنگ کر رہا تھا یوسف بھائی کو, تو اس کے بعد پھر چینج کیا انہوں نے, انہوں نے ادھر بھیج دیا شاہد افریدی کی طرف. تو پھر شاہد بھائی نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ پیچھے تھوڑا سا مجھے نا پل کھلاؤ, ذرا پیچھے مارو ذرا زور سے. تو میں نے 7-8 بالیں جب ان کو کی تو وہ بال تھوڑا سا وکٹ بھی ایسا تھا اور بال میرے پاس پرانا تھا, نیا بال تو ذرا نکل آتا لیکن پرانا نہیں نکلتا. تو پھر وہ 7 سے 8 بالیں جو انہوں نے کھیلی, تو اس کے بعد پھر مجھے شاہد افریدی نے دوبارہ بھیج دیا محمد یوسف کی طرف. میں بھی پسند نہیں آئی ہوں گی بالز یا کچھ میں پیس کم تھی. بزنس میں آپ نے یہی کیوں چوز کیا, اور ایسا کیا انسیڈنٹ ہوا جو آپ نے یہی بزنس آگے رن کرنے کا فیصلہ کیا؟ آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے یہ ایجوکیشن کا ہی بزنس ہے آپ کا, یہ کیوں آگے آپ نے چلانے کا سوچا؟ تھینک یو فار آسکنگ دس کویشچن. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ کویشچن کافی لوگ جو ہیں وہ جو انٹرویوز کریں انہوں نے کیا ہے. دیکھیں ہوتا یہ کہ لائف کے اندر جب بھی کوئی انسان کا کوئی فیوچر یا کریئر بنتا ہے, اس کی لائف کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو سارا فیوچر ہوتا ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے. تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اسٹڈی ابروڈ میں جاؤں گا, اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا سکسیزفل پرسن بھی بنوں گا. تو اس میں یہ ہوا کہ میرا جو تھا تھوڑا سا اس میں جب میں اپنی اسٹڈیز فنش کی اور اس کے بعد پھر میں نے جب اپنا پروسیس اسٹارٹ کیا آسٹریلیا جانے کے لیے, تو پھر وہاں میرے ایک انکل تھے, ان کا بھی ایک آفس تھا, تو وہ اسی بزنس کو رن کرتے تھے. تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا ایز اے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آئے تھے, ایک فیملی آئی تھی جن کے ساتھ ایک جو ہے نا کافی ایشوز بن چکے ہوئے تھے کسی کنسلٹنٹ کے. تو انہوں نے کوئی فیس بہت زیادہ دے دی, 18 لاکھ روپے انہوں نے سبمٹ کر دیا ادھر کالج میں UK کے اندر. تو وہاں ان سے ریفنڈ نہیں لیا جا رہا تھا. تو پھر وہاں سے میں نے اپنی بیسٹ ایفرٹس کر کے, میں نے اپنی جو میری کمیونیکیشن اسکل تھی میرے پاس, میں نے اس کو یوز کر کے کہ پھر میں نے ان فیملی کو 18 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میں نے واپس اس کالج سے میں نے خود لے کے دیا. تو وہ میری لائف کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ کام میں خود سے بہت اچھا کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں جب چلا گیا آسٹریلیا میں, تو پھر میں نے وہاں پہ فرسٹ ایئر میں ہی اپنا یہ تھوڑا سا اسٹارٹ کیا. ایکچولی میں جب وہاں پہ گیا تھا, انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے, تو وہاں میں کیونکہ میری جو ایجوکیشن تھی وہ تھی ایز اے انجینئر, ٹیلی کام انجینئر. تو میرا جو شوق تھا وہ بھی ایز اے انجینئر بننے کا ہی تھا. جب میں وہاں پہ گیا تو میں ماسٹرز کرنے کے لیے گیا تھا ٹیلی کام کے اندر. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں لکیلی میرے پاس ایک کانٹریکٹ مجھے مل گیا. وہ یہ تھا کہ ہم لوگ نے سروے کرنا ہوتا. میں کیونکہ پرتھ میں گیا تھا وہاں پہ, تو پرتھ میں ایک جو ایریا ہے نارتھ برج ہے یا پھر آپ کا جو CBD ہے, وہاں پہ ہمیں ایک ایریا ملا تھا کہ ہم نے سروے کرنا تھا کہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کے پاس آپٹیکل فائبرز کیبلز ہیں یا نہیں, اس بلڈنگ میں انسٹالڈ ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہاں ایکچولی کاپر چل رہی تھی بہت زیادہ پہلے. تو پھر وہ مجھے سروے ملا, مجھے ایک سروے کا ایک کانٹریکٹ ملا, چھوٹا سا کانٹریکٹ تھا. اس میں پھر میں نے 2-3 اپنے جو کلاس فیلوز تھے ان کو میں نے ہائر کیا. ایک ٹائم آیا 6 منتھ کے بعد, تو پھر میرے پاس کانٹریکٹس آ گئے کافی کالجز کے, یونیورسٹیز کے, آسٹریلیا کے. تو پھر میں نے سمجھا کہ مجھے شاید یہ بزنس کرنا چاہیے, کیونکہ میں ایک اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے ایک پازیٹیو بزنس کرنا ہے ود پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ. تو یہ تھا کہ سرو کریں, اچھا سرو کریں, تاکہ لوگ کبھی آپ کو, جب لوگ آپ کو یاد کریں آفٹر ایئرس, تو آپ کو ایسے یاد کریں کہ یار وہ بندہ تھا, وہ لڑکا تھا جس نے اچھا سرو کیا اور ہمارا کبھی کسی کا لاس نہیں کروایا. تو میرا خیال آج میں اپنے آپ کو اتنا بلیس سمجھتا ہوں کہ میں نے اس طرح ان کو سرو کیا, اور آج الحمدللہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے پہ بلیو کرتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں کچھ ہوتے دن جو بہت دنوں میں ترقی کرتے ہیں, وہ I'm one of them. لکی اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کچھ ہی سالوں میں ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا جو میں کبھی خود بھی نہیں سمجھتا تھا. کہ ایک کرکٹر جو انڈر, آپ کو پتہ ہے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے کرکٹر کو, چنے کھانے پڑتے ہیں, نان کھانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بڑا ٹف ہوتا ہے ایک بندے کے لیے ایز اے کرکٹنگ لائف سے نکل کر ایک لیوش لائف کے اندر آنا. تو مجھے اللہ نے ساری لائف دکھائی ہے, سارا اس کا جو ٹینیور تھا ہارڈ ٹائم سے لے کر ایک لگژری لائف تک. تو وہ میرا خیال I'm so blessed. اچھا ماشاءاللہ آپ کا گھر دیکھا ہے, بہت پیارا ہے, لگژری آپ نے بنایا ہوا ہے. اس کی آپ نے جو ڈیزائننگ, انٹیریئر ڈیزائننگ, پورا ڈیکوریٹ جو گھر بنوایا ہے, کہاں سے بنوایا آپ؟ اچھا آپ نے بھی دیکھا ہے, تھینک یو. اصل میں نا یہ ہوا تھا کہ آج سے کچھ سالوں پہلے نا میں میرا ایک ڈریم تھا کہ میں نے ایک بہت ماڈرن اور ایک لگژری اور ایک لیوش گھر بنانا ہے. اور اس میں پھر یہ تھا کہ میں DHA کے جو اس ایریا میں جہاں ہیں اس ٹائم میں گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو وہاں مجھے نا بڑے کلاسک اولڈ ورژن جو گھر ہے وہ لگے. تو مجھے تھا کہ اتنا ایکسپینسو آپ ڈال رہے ہو,
تو ایک کلاسیکل جو گھر ہے اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میرا ایک پلان بنا کہ میں اپنا خود گھر بناؤں گا, کیونکہ میرے پاس آئیڈیاز تھے. میں سمجھتا تھا کہ اگر میں خود اپنی کریٹیوٹی یوز کروں گا تو میں ایک بڑا اچھا گھر بنا لوں گا, جو کہ لکیلی اب یہ ہوا کہ میں اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا گھر بن جائے گا, لیکن یہ بہت آؤٹ کلاس بن گیا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے خود ہی اپنی ایفرٹس کی. میں ایون کہ پاکستان میں نہیں رہا ہوں ان ٹائموں میں جب یہ بلڈ ہو رہا تھا, لیکن یہ تھا کہ میں جو ہے کوئی انٹیریئر ڈیزائنر اس کے اندر نہیں ہے, میں سارا اس کو خود ہی لک آفٹر کیا اور خود اس کی ڈیزائننگ میں نے خود ہی. سارا جو A to Z وہ آپ نے خود سارا ڈیزائن کیا ہے؟ نہیں, اس کو A to Z تو نہیں, اس کا جو ہوتا ہے نا اسٹرکچر, گرے اسٹرکچر جس کو بولتے ہیں, وہ گرے اسٹرکچر کے لیے تو میں نے ایک آرکیٹیکٹ کو انوالو کیا تھا. لیکن اس کی جو فنیشنگ ہے, یہ اس کی جو انٹیریئر ڈیزائننگ ہے جس میں ٹائل سلیکشنز ہیں, آپ کے پاس آپ کا جو فرنیچر ہے, آپ کے پاس جو ایک ہارڈ انٹیریئر ڈیزائننگ بولتے ہیں, ایک اس کو سافٹ بولتے ہیں, تو یہ ساری جو ہے اس کی ووڈن کام جتنا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی اس کی جو فنیشنگ ہے وہ میں نے خود. فرنش سارا آپ نے خود کیا؟ فرنش اس کا میں نے خود ہی کیا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں اگر کسی اور کو کانٹیکٹ بھی دوں گا تو شاید مجھے وہ رزلٹ نہیں دے پائے جو میں خود اس کو لے پائیں. تو میں اپنی یوتھ کو بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں میں صرف ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہوں تو غلط ہے. ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو آج کامیاب ترین اپنی زندگی کو کامیاب کر کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیڈر ٹی وی کی اسکرین پر آپ نے ہمیشہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. تو ناظرین, لیڈر ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.